گزشتہ خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ اللہ کی کتاب قرآن دنیا کی تمام کتابوں سے اعلیٰ، ارفع اور عظیم کتاب ہے۔ قرآن نے اپنا تعارف کروایا اور اللہ نے اس قرآن کو نصیحت، رحمت، ہدایت اور لوگوں کے لیے شفا قرار دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت بھی ہے وشفاء لما فی الصدور، اور ان بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے جو بیماریاں سینوں میں جنم لیتی ہیں۔ وہدی، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ سب مومنوں کے لیے رحمت بھی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا بھی ہے اور یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی۔ قرآن اس لیے بھی عظیم کتاب ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ باقی ساری کتابیں، تورات، انجیل، زبور،
وہ تختیوں کی شکل میں اتری، جبریل لے کے آیا اور وقت کے نبی کے حوالے کر دی۔ اور یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا اور نبی پاک کے دل پر اتارا۔ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اسے حبل اللہ قرار دی، اللہ کی رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو اور اس رسی پر جمع ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو، پھوٹو نہ ڈالو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو۔ یہ آیت تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ جب بھی کوئی اتحاد امت پر پروگرام ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، مختلف چینل پروگرام کرتے ہیں، وہاں مبصرین، اسکالر، جدید تعلیم یافتہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بار بار اس آیت کو دہراتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ قرآن اتفاق کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، تفرقے سے منع کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو سارے مل کر پکڑ۔ لیکن وہ آج تک یہ بیان نہیں کر سکے کہ حبل اللہ ہے کیا۔ لوگ بھی شاید اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ کوئی ان سے سوال کرے کہ بھائی ہمیں بھی بتاؤ وہ رسی کہاں ہے، ہم اس کو پکڑ لیں۔ اللہ جو کہتا ہے کہ میری رسی کو، اللہ کی رسی کو سارے مل کر پکڑ، کہاں ہے وہ رسی جس کو ہم سب مل کے پکڑیں؟ یہ وہ نہیں بتائیں گے بھی نہیں، کہ وہ ان کے خلاف جاتا ہے۔ صحابہ سے لے کے آج تک تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حبل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ۔ کس کو پکڑ لو؟ اللہ کی کتاب، اس پر جمع ہو جاؤ، یہ جو کہے وہ مانو، اور جس سے یہ روک دے اس سے رک جاؤ، اس رسی کو پکڑو۔ اگر وہ یہ بیان کریں تو پھر لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے، اس نے تو بار بار کہا ہے کہ سود چھوڑ دو، اور تمہارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سود نہ ہو تو ملک کی معیشت نہیں چلتی، تو پھر آؤ نا اس رسی کو پکڑو نا۔ یا صرف زبانی کلامی کہنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی کو سارے مل کر پکڑ. صرف زبانی دعویٰ کرنا ہے, آئیے نا پکڑیے نا. اس اللہ کی رسی نے کہا سود چھوڑ دو, اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تم کہتے ہو ملک کی معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی. یہ جو حبل اللہ ہے جس کو پکڑنے کا رب حکم دے رہا ہے, اس اللہ کی رسی نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے, اپنی بیٹیوں سے کہے اور مومنوں کی عورتوں سے کہے کہ ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہونا تو اپنی بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر آؤ پکڑو اس رسی کو. لیکن جب رسی پردے کا حکم دیتی ہے اس وقت تم آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہو. تم کہتے ہو یہ دقیانوسی بات ہے, یہ مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے, یہ عورت کو قید کرنے کی سازش ہے. تو صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو, اللہ کی رسی کو پکڑ لو. پکڑو نا اللہ کی رسی کو. یہ سود سے منع کر رہا ہے, پکڑو نا اللہ کی رسی کو. یہ بے پردگی سے منع کر رہا ہے, فحاشی کے پھیلانے سے منع کر رہا ہے. جو لوگ مومنوں میں فحاشی کو فروغ دیتی ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیلے, ان کو اللہ کی رسی ملعون قرار دے رہی ہے. ان پر لعنت ہے جو مومنوں کے اندر کیا پھیلائیں, فحاشی, بے حیائی پھیلائیں. جس ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے تم واعتصموا بحبل اللہ کا درس دیتے ہو, ان ٹی وی چینلوں پر کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ 10 سال کی بچیوں کو وہ سٹیج پہ نچواتے ہیں, نیم برہنہ لڑکیاں وہاں آتی ہیں اسی چینل پر, اور اسی چینل پہ بیٹھ کے تم درس دے رہے ہو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, کہ اللہ کی رسی کو سارے مل کر پکڑ. ولا تفرقوا, اور فرقے نہ بنو, تفرقہ نہ ڈالو. کیا مطلب؟ جو عقائد قرآن بیان کرتا ہے, جو نظریات قرآن بیان کرتا ہے اس پر عمل کرو. اس کے خلاف اگر کوئی عقیدہ بناؤ گے تو وہ کیا بنے گی؟ فرقہ واریت. پھر میری بات کو سمجھو, ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش نہ کیا کرو. جو عقائد کو قرآن کہتا ہے کہ سجدے کے لائق صرف کون ہے, یہ کہنا فرقہ واریت ہے. اور اللہ کے سوا کسی اور جگہ پہ جھکنا یا جھکنے کی اجازت دینا یا اس کی تردید نہ کرنا, یہ کیا ہوگا؟ یہ فرقہ واریت. جو عقائد قرآن بیان کرتے, قرآن نے کہا مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں اور حاجات میں براہ راست پکارو تو کس کو پکارو؟ تو یہ بندہ بیان کرے گا تو فرقہ واریت ہوگا. یہ حبل اللہ ہے جس کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. واعتصموا بحبل اللہ, یہ اللہ کی رسی ہے, یہ حکم دیتی ہے کہ پکارنا چاہیے تو کس کو؟ کیا آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں؟ جو آپ میں سے ناظرہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, رمضان میں تو پڑھتے ہیں نا, آ رہا ہے رمضان, اس میں آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں انک انت السمیع, پڑھتے ہو
کیا میں نے نہیں، اس کا معنی یہ اللہ تو بھی سنتا ہے اور تیرے سوا اور بھی سنتے ہیں، یہی میں نے اس کا بار بار جو قرآن کہتا ہے انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہے دعاؤں کا، اس کا کیا میں نے تو بھی سنتا ہے، اور جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے انک انت السمیع العلیم، ہر ایک کی پکار کو سننے والا تو ہی ہے، اور ہر ایک کے حالات کو جاننے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ ہی کیا معنی دے رہا ہے؟ تیرے سوا کوئی، تیرے سوا غائبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارے حالات سے واقف ہو کوئی نہیں۔ تو یہ جب بیان کریں گے اس کو فرقہ واریت کہیں؟ نہیں جناب، یہ حبل اللہ کا بیان ہے، اس کے خلاف چلیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ فرقہ واریت۔ بات دور نکل گئی، یہ میرا عنوان نہیں، میں تو قرآن کی عظمت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے کیا قرار دیا؟ حبل اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ بولو ذرا زور سے، اللہ کی رسی۔ تھوڑا سا غور تو کریں یار، میں بیان کر دوں گا آپ سن لیں گے، کوئی لطف نہیں آئے، تھوڑا سا ڈوب کے سنیں یار۔ رسی ہے، اللہ نے اوپر سے لٹکائی ہے، اس کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس رسی کا نیچے والا سرا ان کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اوپر چڑھتا ہے رسی کے ذریعے، اللہ کہنا چاہتے ہیں مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ صرف قرآن ہے، قرآن صرف۔ میں نے وہ رسی لٹکائی ہے، اس کو پکڑ، اس کا اوپر والا سرا میرے ہاتھ میں ہے، نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا فضل و کلام اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام۔ ترجمہ کروں کہ سمجھ گئے؟ عربی بڑی سوکھی جی عربی ہے۔ فضل و کلام اللہ، اللہ کے کلام کی فضیلت علی سائر الکلام، اس میں تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، بزرگوں کی کتابیں بھی، فضائل کی کتابیں بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے قرآن کی فضیلت علی سائر الکلام، تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی مجھ رب کی فضیلت ہے مخلوق پر۔ آپ اس گہرائی میں اترے ہی نہیں، سن لیا تو سن، اس کی گہرائی میں آپ نے اس کی فضیلت آپ نے ان لفظوں میں سمجھی نہیں۔ میں مخلوق ہوں، آپ بھی کیا ہیں؟ مخلوق۔ وہ خالق ہے کوئی نسبت؟ کوئی تے جوڑو یار، چلو یار، عرب تے ایک، خرب تے ایک، کوئی تو جوڑو یار، سمندر اور پانی کا قطرہ، چلو کوئی نسبت تو جوڑو نا، کہ وہ سمندر کی طرح ہے، میں اس کے مقابلے میں پانی کا قطرہ ہوں، ہے نسبت؟ وہ صحرا کی طرح ہے، میں اس کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہوں، جوڑو کوئی نسبت؟ کوئی نسبت نہیں ہے خالق اور مخلوق میں، کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن کی فضیلت تمام دنیا کی کتابوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت مخلوق پر۔ بیت اللہ بھی تو ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر،
وہاں لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، بڑی محبت سے جاتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ عمرہ فرض ہے، واجب ہے؟ اگر عمرہ نہیں کیا تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نا، بھئی تو عمرہ کیوں نہیں کیتا؟ نہ فرض نہ واجب۔ وہاں رقم خرچ کی جا رہی، محبت سے جایا جا رہا ہے، پیار سے جایا جا رہا ہے، رمضان وہاں گزارنے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں، بات بالکل نئی کرنے لگا۔ سخی دو قسم کے ہوتے ہیں، سخی سخاوت کرنے والے، ایک وہ ہوتی ہیں جو گھر بلا کے دیتی ہیں، لینا ہے تو آ جاؤ۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو گھر آ کے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ ایک وہ ہیں جو گھر بلا کے دیتی ہیں، ایک وہ ہیں جو گھر آ کے دیتے ہیں۔ بیت اللہ سخی ہے، گھر بلا کے دیتا ہے۔ قرآن ایسا سخی ہے، گھر آ کے دیتا ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ ایسی سخاوت کرتا ہے، گھر آ کے دیتا ہے۔ اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کی اتنی عظمت ہے کہ جس چیز کی اس قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی نا، وہ بھی عظیم ہو گئی۔ مزہ آیا نا عظمت کا؟ خود تو عظیم ہے ہی ہے، لیکن جس چیز کا جوڑ اس سے مل گیا، اس سے نسبت ہو گئی، نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی کیا ہو گئی؟ عظیم۔ کئی قرآن نیوز پیپر پہ چھپتے ہیں، اخباری کاغذ، معمولی سا کاغذ۔ کئی لوگ کتابیں چھاپتے ہیں، ناول ہے، شعر و شاعری کی کتاب ہے، وہ 8 پیپر پہ چھاپتے ہیں، ریشمی کاغذ۔ وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ناول ہے، کوئی اور کتاب ہے، 8 پیپر پہ چھپی ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں، یوں پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہیں کپڑوں کے نیچے آ جائے، پیٹھ کے پیچھے آ جائے، آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بچوں کے پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو آپ پرواہ نہیں کرتے۔ 8 پیپر پہ چھپی اور نورانی قاعدہ ہے، اخباری کاغذ ہے۔ آپ گھر سے نکلیں اچھا لباس پہن کے، اور آپ نے گلی میں دیکھا کہ قرآن کا کوئی ورک وہاں گلی میں ہے، تو جتنا بڑا چودھری کیوں نہ ہو، اس کے قدم رک جائیں، وہ اسے اٹھائے گا، اسے جھاڑے گا، پھر اسے چومے گا، پھر اسے آنکھوں سے لگائے گا، پھر کوئی جگہ اوپر دیکھ کے جہاں دوبارہ نہ گرے وہاں یہ رکھ دے گا۔ یہ اس کاغذ کو جو عظمت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، کس وجہ سے مل رہی ہے؟ یہ قرآن چیز ہی ایسی، دنیا کی جس چیز کو اس سے نسبت ہو گئی، تعلق جڑ گیا، وہ بھی بہتر ہو گئی۔ آپ کا لباس ہے، 10,000 کا سوٹ ہے، آپ نے اتارا، یوں پھینک دیا، جہاں پڑا رہے، جس کے قدموں کے نیچے آئے، کوئی پرواہ نہیں، میلا ہو گیا، دھونا ہے۔ کورے لٹھے کا غلاف اس پر چڑھا ہوا ہے، کورا لٹھا،
मामूली, उसको भी कभी रुलते हुए देखा? वो जो उसका एहतराम हो रहा है किस वजह से हो रहा है कि उसकी निस्बत किसके साथ है? कुरान चीज ही ऐसी है, दुनिया की जिस चीज को कुरान से निस्बत हो गई, अल्लाह ने उस चीज को भी अजमतें अता कर दी हैं। इन्ना खैरल किताबे, कैसे है? इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, बातों में से, कलाम में से सबसे बेहतरीन कलाम, बोलो तो सही यार। इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तरीकों में सबसे बेहतरीन तरीका वो आमना के लाल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गई खैरुल कुतुब, तमाम किताबों में से बेहतरीन किताब, और जिस पर उतरी वो हो गया खैरल हदिये हदियो मोहम्मद। और जिन लोगों को सबसे पहले ये किताब दी गई, सहाबा, उनका जमाना हो गया खैरुल कुरून करनी, खैर ही खैर हो गई, खैर ही खैर हो गई। ये भी खैर है, चुनी हुई है, जिस पर उतरी वो इन्ना खैरल हदिये हदियो मोहम्मद, जिनको मिली उनका जमाना हो गया खैरुल कुरून। और जिसने इसको पढ़ा और तालीम हासिल की तो मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम, वो खैर ही खैर है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते रहते हैं। हम इसका मिस्ताक है, ये कोई फ़ख्र नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई तहद्दी नहीं है, कोई नहीं। अल्लाह माफ़ फरमाए, तकब्बुर से अल्लाह बचाए। ये तहदीस नेमत है, हम इसका मिस्ताक है जो मदारिस में बैठे हुए हैं। सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ना है और सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाते रहे। जिस चीज़ को इससे निस्बत हो गई वो चीज़ भी आला हो गई, जिस गिलाफ को निस्बत हो गई कपड़ों में आला हो गया, जिस कागज़ को निस्बत हो गई कागज़ों में आला हो गया, जो फरिश्ता लेके आया वो सैयदुल मलाइका हो गया, जो फरिश्ता लेके आया वो सैयदुल मलाइका हो गया। जिन शहरों में उतरी वो शहर सारे शहरों से आला हो गए, और जिस हस्ती पर उतरी वो फिर नबी न रहा, वो सारे नबियों का इमाम बन गया, वो खातिमुन नबिय्यीन बन गया, वो रहमतुल लिल आलमीन बन गया, वो शफीउल मुज़निबीन बन गया। जिस हस्ती पर उतरी, अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी, जिस हस्ती पर उतरी उसको इतनी अजमतें मिली, उसको इतना मकाम मिला, वो रब के इतना करीब हो गया कि फर्श पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठा देता है तो रब किबले तब्दील करके रख देता है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। जिसको निस्बत हो गई वो नबी इतना अजीम हुआ जिस पर यह किताब उतरी, चेहरा आसमान की तरफ उठाए तो रब किबले तब्दील कर देता है, और जिस जमीन पे कदम टिकाए अल्लाह उस जमीन की कसमें उठाने लग जाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदे,
میں مکے کی قسم اٹھاتا ہوں. مولا اس لیے اٹھاتا ہوگا نا وہاں تیرا گھر ہے. فرمایا نہیں. حجر اسود ہے. فرمایا نہیں. آب زمزم کا چشمہ ہے. فرمایا نہیں. مقام ابراہیم ہے. فرمایا نہیں. صفا مروہ کی نشانیاں ہیں. فرمایا نہیں. مولا پھر مکے سے پیار کیوں ہو گیا؟ فرمایا انت حلم بہذل بلد، میں مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں وہاں میرا محمد جو چلتا پھرتا رہتا ہے، میرا نبی جو چلتا پھرتا رہتا ہے. قرآن سے جب نسبت ہوئی اس نبی کو وہ مقام ملا جو پہلے کسی نبی کو رب نے عطا نہیں کیا. جس زمین پہ قدم رکھتا ہے رب اس زمین کی، بولو تو صحیح یار، میں اگلا جملہ کہوں یار، بولو تو صحیح، رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے. جس نبی پر یہ کتاب اتری اسے یہ عظمت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، درجہ ملا کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کر چلتے ہوئے منبر کی طرف آتا ہے تو رب سارے راستے کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. قرآن چیز ہی ایسی ہے، جس ہستی پہ اتری اس کو اتنا عظیم بنا دیا، اس کو اتنے مرتبے عطا کیے، اس کو اتنے درجے عطا کیے. بس اس سلسلے میں آخری جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، پھر آگے بات کو تھوڑا سا بڑھانا ہے میں نے. جس ہستی پر، لیکن جملہ میں بڑا زبردست کہنے لگا ہوں، آپ نے ذرا توجہ سے سننی ہے میری بات. جس ہستی پر یہ کتاب اتری اسے رب نے اتنا عظیم بنایا، اسے رب نے اتنا مرتبہ دیا کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیتا ہے رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر رب نے حرام کر. جس چیز کو نسبت ہوئی وہ چیز بھی عظیم ہوتی چلی گئی. جس ہستی پہ اترا وہ ہستی عظیم ہو گئی. جن شہروں میں آیا وہ شہر عظیم ہو گئے. اور جس مہینے میں آیا، شہر رمضان الذی، رمضان کے متعلق میں آئندہ جمعہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آپ وقت پہ آئیں گے آپ پوری گفتگو سن لیں گے. اگلے جمعے رمضان، روزہ، ان تمام باتوں پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ سارے سال کا دل قرار پایا. رمضان سارے سال کا کیا ہے؟ دل ہے. دل ہر لحاظ سے عظیم عضو ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے. دل کا کوئی مقابلہ نہیں. آنکھ پھوٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، کان کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، زبان کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے. اور یہ ظالم دھڑکنا بند کر دے، عظیم عضو ہے. سارے اعضاء میں دل عظیم عضو ہے. میرے آقا نے کہا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا دل. یہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح، یہ فاسد ہو جائے سارا جسم فاسد. بڑا عظیم عضو ہے بھائی. میرے ہاتھ نیکیاں کریں، نیکی کے کام کریں، میرے پاؤں نیکی کا کام کریں، میری زبان نیکی کا کام کرے، میرے کان نیکی کا کام کریں، میری آنکھیں نیکی کا کام کریں، میرے جسم کے سارے اعضاء نیکی کا کام کریں.
یہ نیت نہ کرے کچھ نہیں. انما الاعمال، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایسا عضو ہے جناب، آپ کریں جتنے کام آپ نے کرنے ہیں، یہ نیت نہ کرے کوئی عمل قبول نہیں. میرے ہاتھ عمل نہ کریں، میرے پاؤں عمل نہ کریں، میری آنکھیں عمل نہ کریں، میرے کان عمل نہ کریں، میں کوئی عمل نہ کروں، یہ صرف نیت کر لے، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر بھی اجر لکھ دیا کرتے ہیں. چلو جی، کیسا عظیم عضو ہے جی. قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے اعمال جب تولے جائیں گے تو وہ کم ہوں گے. اللہ فرمائیں گے ادھر آؤ، تیرے کچھ اعمال ہمارے پاس محفوظ ہیں. کیا؟ تو نے مسجد بنائی تھی. مولا میرے کو تے اپنے گھر بنان جوگا پیسہ کو نہیں سی، میں نے مسجد بنائی. تو نے حج کیا، تو نے حج کیا، تو نے قربانی کی، یہ اعمال یہ اعمال یہ اعمال. وہ حیران ہکا بکا، وہ کہے گا مولا کدائی غلطی نال کسی ہور دا اعمال نامہ دے نہیں آ گیا. حج، عمرہ، قربانیاں، میں مسجد اس کی. اللہ فرمائیں گے ہم بھولنے سے پاک ہیں، کسی اور کا اعمال نامہ نہیں آیا. غور کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو کہا کرتا تھا میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں مسجد بناتا. اب دل بولا ہے، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں حج کرتا، میرے پاس بھی رقم ہوتی تو میں زکوٰۃ ادا کرتا، میرے پاس بھی رقم ہوتی تو میں قربانی دیتا. یہ میں بھی جانتا ہوں تو نے یہ کام نہیں کیے، تیرے دل نے نیت کر لی ہم نے مسجد بنانے کا، حج کرنے کا، قربانی ذبح کرنے کا ثواب تیرے اعمال نامے میں لکھ دیا. دل عظیم عضو ہے، اور رمضان کو سارے سال کا کیا قرار دیا؟ دل کا. جوڑتا ہوں، سارے سال کا دل قرار دیا. تو اس مہینے میں نفل پڑھ، ہم تجھے فرضوں کے برابر ثواب دیں. دل ہے نا، تو نفل. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ فرض اور نفل میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو کیسے یہ فرق میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ فرض اگر عرش ہے نا، اس کے مقابلے میں نفل فرش ہے. فرضوں کے مقابلے میں نفل کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی تناسب نہیں فرضوں اور نفلوں میں. لیکن رمضان کی برکات تو دیکھیں، تو نفل پڑھ ہم تجھے فرضوں کا ثواب دیں گے. تو ایک فرض پڑھ ہم تجھے 70 فرضوں کا ثواب دے دیں گے. دل ہے نا، دل ہے. تو ایک فرض پڑھ ہم تجھے 70 فرضوں کا ثواب دے دیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے تاجر ہیں نا، تاجر ہمارے بھائی، یہ کبھی کبھی سیل لگاتے ہیں، سیل. لیکن تاجر برادری سیانی بڑی، یہ سیل لگاتے ہیں جب سیزن بے ہوں جرسیاں گاٹے لگ رہی ہیں، انہوں کڈو. اب گرمیوں کے کپڑے موسم ختم ہو رہا ہے، نکالو. پھر جناب وہ سیل لگاتی ہیں نا. کیا سیل ہوتی ہے جی؟ 1000 روپے والی جرسی 500 روپے میں آدھو-آدھ. 600 روپے والا سوٹ، میں پہلے 400 گل کی تھی، میں سمجھا میں تبدیلی تو پہلے زمانے چاہوں، لیکن مجھے اب پتہ چلے نہیں 600-400 کا سوٹ ہو نہیں ملے گا. 1000 روپے کا سوٹ 500 روپے میں، 2000 والا 1000 میں. پھر ہمارے تاجر بینر لگاتے ہیں، کہتے ہیں لوٹ لو.
کیا کر لو؟ لوٹ لو، لوٹ لو آدھی قیمت پر، 1000 والی 500 میں، 2000 والی 1000 میں، اور تمہیں یہ کہنا زیب نہیں دیتا لوٹ لو، یہ کہنا زیب دیتا ہے میرے رب کو جو رمضان میں سیل لگاتا ہے اور کہتا ہے 70,000 والی چیز 1000 میں۔ یہ ہے لوٹنا، 70,000 والی چیز 1000 میں۔ اے ہن پیچھے گلی چ کوئی گزرے بندہ گلی سے اور سپیکر پہ اعلان کرے، آ جا بھائی 1,00,000 والا موٹر سائیکل 7,500 میں، 1,00,000 والا موٹر سائیکل 1,200 میں۔ نتیجہ میری تے مجبوری ہے، میں تے بنا تھوڑی کی حالت ہونی؟ آپ نے بھاگنا ہے۔ لوگ بھاگے، نوجوان بھاگے، باہر گئے، اس نے کہا میں نے تو مذاق کی ہے، ہو سکتا ہے میں نے مذاق کی ہے، یا آپ گئے، اس نے کہا ہے تے سی تو دیر نہ لایا، سٹاک ختم ہو گئی، سیل تو میں نے لگائی تھی، سٹاک ختم ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سیل کی طرف آ، میں مذاق بھی نہیں کرتا، ساڈا سٹال بھی کدی ختم نہیں، سٹاک بھی کدی ختم نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے نیکیوں کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، 70,000 والی چیز 1000 میں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ سارے سال کا کیا ہے؟ دل، سارے سال کا دل ہے۔ اس میں رب نے نیکیوں کی کیا لگا دی ہے؟ سیل لگا۔ میں آئندہ جمعہ کچھ گفتگو کروں گا اس پر۔ جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات کیا بن گئی؟ خیر من الف، انا انزلناہ۔ تھوڑا تلاوت کی نیت کرو، تلاوت کی نیت کرو، پھر پڑھو، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خیر کو محمر رکھا، یہ نہیں بتایا 1.5 گنا، 1000 مہینے سے 2 گنا، 1000 مہینے سے 10 گنا، 1000 مہینے سے 100 گنا، 1000 مہینے سے 1000 گنا، 1000 مہینے سے 1,00,000 گنا، 1000 مہینے سے کروڑ گنا۔ خیر کو محمر رکھ کے رب بتانا چاہتے ہیں 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ روزے پر بھی اور روزے دار کے متعلق بھی اور رمضان کے متعلق بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ذرا وقت پہ آئیں گے تاکہ آپ ساری گفتگو کو سن سکیں۔ فی الحال تو میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہوں گا، میں آپ کو مصرف صحیح بتا دیتا ہوں پیسے خرچ کرنے کے، آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس مصرف میں کریں یا نہ کریں۔ رمضان میں یہ جو روزے دار کا روزہ افطار کروانا ہے اس کا کیا ثواب میرے آقا نے بتایا؟ تو ہم کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ آپ روزے دار کا روزہ افطار کروانا، اس کا پہلا ثواب بتایا مغفرۃ لذنوبہ، روزہ افطار کروانے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پہلا۔ دوسرا، جو روزہ افطار کروا رہا ہے عتق من النار، اللہ اسے دوزخ سے آزادی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا،
جتنا ثواب روزے دار کو میں دیتا ہوں افطار کروانے والے کو بھی اس کے برابر ثواب دیتا ہوں، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں کرتا ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ عمل کیا ہے؟ اکا چپ کر گیا ہو، کوئی خیر تو ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ سنو، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندے کی حیثیت نہیں، روزہ اس طرح افطار کروائے کہ اس میں پھل بھی ہوں اور پاکستانیوں کے لیے پکوڑے بھی ضرور ہونے چاہیے، اور دہی بھلے ہوں، پھل ہوں، مرغن غذائیں ہوں۔ یا رسول اللہ ہر بندے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے، ایک کھجور سے افطار کروا دے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کر دے۔ اللہ اکبر! پانی کا ایک گھونٹ دے دے روزے دار کو، دودھ، ایک کھجور، اس کو ہم اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، جہنم سے آزادی بھی، اور روزے داروں کے برابر ثواب بھی۔ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہے دسترخوان بچھتے ہیں، ان کے ملازم وہ پکڑ پکڑ کے حاجیوں کو، عمرے والوں کو لاتے، ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں۔ سنا ہے مصر میں یہ ہوتا ہے کہ دکانیں افطار سے پہلے بند نہیں ہوتی، اور ہر دکاندار اپنی دکان کے سامنے میز لگا کے افطاری کا سامان رکھ دیتا ہے، جو مرضی روزے دار آئے اٹھا کے چلا جائے۔ انتظام گلیوں میں، سڑکوں میں۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، اللہ کرے یہ رواج ہمارے ملک میں بھی، تاکہ جو غریب لوگ ہوں، جو اچھا شربت نہیں پی سکتے گھر میں، اچھا فروٹ نہیں کھا سکتے، لوگوں جو مالدار لوگ ہیں ان کی وجہ سے وہ اچھی غذا استعمال کر۔ ایک روزے دار کا روزہ افطار کروانا، اس کا ثواب کتنا ہے؟ جتنا اس کو ثواب اتنا آپ کو ثواب۔ ہمارے جامعہ میں، مدرسے میں اس وقت طلبہ آئے ہیں دورہ تفسیر کے لیے، علماء آئے ہیں، طلبہ آئے ہیں، یہ سب سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ جو سیاسی افطار پارٹیاں ہیں اور برادری کی افطار پارٹیاں ہیں، اس نموز سے، نمائش سے میں برا گمان تو نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ تائید کریں گے کہ یہ جو سیاسی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ان میں 90% لوگ وہ شریک ہوتے ہیں جن کا روزہ نہیں ہوتا، وہ مال کھا کے چلیں گے۔ اسی لیے ابھی تقریب جاری ہوتی ہے، اور وہ جو بے روزے دار ہوتے ہیں وہ بھاگ کر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ روزے دار بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، انہوں نے تو کھانا نہیں۔ تو بہترین مصرف یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں آپ رقم لگائیں۔ ان طالب علموں کو، ان بچوں کو، جس میں حفظ کے بچے بھی ہیں، دورہ تفسیر کے بچے بھی ہیں، ان کی افطاری کا آپ انتظام کریں۔ پہلے بھی لوگ ایک ایک افطاری، دو دو افطاریاں اپنے ذمے لے لیتے تھے، اب تھوڑی سی چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، دن کا 15,000 روپے ایک افطاری کا، بہت کلوز 15,000 صرف ہم نے رکھا ہے۔ تو آپ جمعے کے بعد مجھے مل لیں گے، جنہوں نے اپنے ذمے لینی ہے آپ لے لیں اپنے ذمے۔ میں آپ کو مصرف بتاتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ فوراً جمعے کے بعد مجھے ملیں، اپنے ذمے لے لو، ہوتے جانا، رکنا نہیں ہے، ہو جانا ہے۔ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، کوئی ایک بندہ ہی اٹھے گا، ایک بندہ ہی کہے گا ساری میں دیتا ہوں جی۔ ایسے بندے بھی ہیں اللہ کے، عمرہ کرنے کے لیے 3-3 لاکھ روپے لگا کے، 4-4 لاکھ روپے لگا کے نہیں چلے جاتے۔ تو عمرے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ چیزیں عمرے سے حاصل ہوتی ہیں، جہنم سے آزادی، گناہوں کی بخشش،
اور 150 کے قریب جو طالب علم ہیں حفظ کے دورہ تفسیر کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو آپ ان کو افطار کروا رہے ہیں تو 150 روزے داروں کا ثواب اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ جہنم سے آزادی مل رہی ہے، بڑا اجر ہے۔ تو آپ میں جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ مجھے ملیں، اللہ کرے گا کہ لوگوں کے دل میں یہ بات آئے گی، ورنہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ کر لیں گے۔ دیں جی اذان۔ استاد جی ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ امامہ، عائشہ، خدیجہ، زینب، فاطمہ۔ آپ اس کا نام امامہ رکھیں جی، یہ میرے پیارے پیغمبر کی نواسی ہے جی، حضرت زینب کی بیٹی ہے، اور بخاری میں ہے، بخاری میں کہ نبی پاک نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہی آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور بعض اوقات جب نفلی نماز ہوتی تھی تو آپ سجدے میں جاتے ہوئے اسے اتار دیتے تھے اور